الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتقلبك في الساجدين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے والدین کے ایمان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ رحمت عالم کے محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. سمنا بعد اس سائڈ پہ ذرا بارش ہو گئی اس لیے میں یہاں ذرا لیٹ پہنچا. تو انتہائی اختصار کے ساتھ توجہ کے ساتھ حضور کے والدین کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں. ہم اہل سنت کے عقائد میں یہ بات مسلم ہے کہ حضور کے والدین صاحب ایمان ہیں. حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ سلام اللہ علیہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کے دونوں والدین ماں اور والد دونوں مسلمان تھے. اس دور میں دوسرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نظریے میں معاذ اللہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے. تو یہ اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو حضور کے والدین ہر اعتبار سے صاحب ایمان نظر آتے ہیں. پورے مکہ مکرمہ میں بڑے عجیب و غریب نام تھے لیکن جو سب سے خوبصورت نام حدیث طیبہ میں ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ
اس دور میں بھی زمانہ جاہلیت میں بھی حضور کے والد کا نام سب سے خوبصورت عبداللہ، اور پورے مکہ مکرمہ میں سب سے خوبصورت نام آمنہ، یہ حضور کی والدہ۔ جناب حضرت عبد المطلب نے اللہ کے حضور منت مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹا تیرے نام پہ میں قربان کروں گا۔ یاد رکھیں یہ منت، اسے نظر بھی کہتے ہیں، منت بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس حوالے سے، آپ کا کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، بیٹا بیٹی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ منت مانتے ہیں کہ جب اللہ میرا کام کر دے تو میں قرآن مجید مکمل پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں حج بیت اللہ کروں گا، یا میں عمرہ کروں گا، یا میں غریبوں کو اتنا کھانا کھلاؤں گا، یا اتنا رقم صدقہ خیرات کروں گا، یا کسی غریب کو یا طالب علم کو کپڑے پہناؤں گا۔ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، آپ نے کوئی بات کی ہے اپنے معاملے کے حوالے سے جو آپ نے اللہ سے وعدہ، اسے کہتے ہیں منت، اسے کہتے ہیں نظر۔ جب آپ کا وہ کام ہو جائے تو اس منت کا پورا کرنا جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، اور اللہ سے اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ نظر شرعی ہے، یہ نظر شرعی ہے، ہم بھی مان سکتے ہیں کسی مسئلے میں۔ تو اللہ کریم نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنا؟ 10 بیٹے عطا فرمائے۔ تو آپ حرم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا تم نے جو اللہ سے وہ وعدہ کیا تھا اب قربانی کرو۔ اگلے دن دمبا ذبح کیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، حکم ہوا قربانی کرو، سے بڑی قربانی کرو، گائے ذبح کی، اگلے دن تقسیم کر دی۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی قربانی کرو، تو اونٹ ذبح کیا، تیسری قربانی، اور تقسیم کر دیا۔ چوتھے دن پھر خواب آیا، نہیں اس سے بڑی قربانی کرو، پر میں تو کر چکا ہوں۔ کہا نہیں، جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ قربانی کرو۔ آپ نے اپنے 10 بچوں سے کہا جس طرح میں نے اللہ سے نظر مانی تھی، اللہ سے عہد کیا تھا، تو اب تمہاری کیا مرضی ہے؟ اچھی اولاد تھی، فرما بردار تھی، حضرت عبد المطلب کے بیٹے سب فرما بردار تھے۔ کہا ہم سب 10 حاضر ہیں، ہم 10 حاضر ہیں، آپ سب آپ قربان کریں، جس کو آپ چاہیں قربان کریں۔ تو پھر یہ سوچا قرآن اندازی کر لیتے ہیں، تو قرآن جن کے نام نکلا وہ سیدنا عبداللہ، جو مستقبل میں رحمت عالم کے والد بننے والے تھے، پورا انہی کے نام نکلا۔ اب کیا ہوا کہ آپ ارادتاً نیتاً آپ بیٹے کو لے گئے صفا کی جانب، تو اہل مکہ کو پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، وہ پوری کر رہا ہوں۔ کہا نہیں ایسا نہ کرے، ایک بندے کی دیت اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو 10 اونٹ تھے، یہ قصاص بھی کہا جاتا ہے، اسے دیت کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، یہ تو خوبصورت بیٹا ہے، ایسا نہ کرے۔ اس وقت کے کاہن تھے، اس کے پاس گئے، اس نے کہا کل میرے پاس آنا۔ جب کل گئے تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف آپ، پورا آپ کے نام نکلتا ہے تو پھر 10 اونٹ، پھر بڑھاتے جائیں گے۔
بڑھاتے جائیں گے، ہر مرتبہ پورا آپ کے نام نکلتا رہا، 10 سے 20 30 40 50 70 80 90 ہو گئے، جب 100 اونٹ ہو گئے تو اب قرآن نکلا اونٹوں کے نام، پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو دوبارہ قرآن بھی اونٹوں کے نام نکلا۔ تو انسان کی قدر و منزلت جو ہے اللہ کے ہاں عرب میں اس وقت شمار ہوئی جب سیدنا عبداللہ کے نام پہ قرآن 100 اونٹ کے بعد، تو اس دور میں جو دیت مقرر کی گئی، آج دیکھیں اس دور میں جو دیت مقرر ہوئی 100 اونٹ کی، آج بھی قیامت تک کے لیے اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ یا اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب تمام شہزادوں میں حسین ترین حضرت عبداللہ کی ذات گرامی تھی، حسین ترین، نام بھی خوبصورت، شکل و صورت بھی، قد و قامت بھی، ہر اعتبار سے انتہائی حسین ترین تھے۔ چلو آپ جب کہیں جاتے تو آپ سے نور نکلتا اور مشرق کی جانب چلا جاتا، مغرب کی جانب چلا جاتا، پھر آسمانوں کی جانب چلا جاتا۔ حضرت عبداللہ خوبصورت کے ساتھ اگر آپ خشک کھجور کے نیچے بیٹھتے تو فوراً وہ تر و تازہ، اس میں ہریالی بھی آ جاتی، کھجوریں بھی آ جاتی، جدھر جاتے اس میں خیر ہی خیر تھی، بھلائی تھی۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس طرح ان کے والد کا نام ہوگا تو جب وہ پیدا ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، آگے ان کا بیٹا ہوگا، حضور کا نام آگے سارا علم تھا، تو ایسا نہ کرے کہ معاذ اللہ قتل کر دے۔ تو آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، 70 یہودی مسلح ہو کر قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت زوری نام کی شخصیت ایک نوجوان آپ کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ عبداللہ کا قصور کیا ہے؟ کہا قصور کوئی نہیں ہے۔ پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ اس لیے کہ ان کے نسب میں آگے بیٹا پیدا ہوگا اور پھر اس کی وجہ سے پچھلے سابقہ دین بھی منسوخ، نبوت بھی منسوخ، شریعت بھی منسوخ، اب قیامت تک کے لیے نبوت شریعت اسی کی چلے گی۔ ہم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ اللہ معاف کرے، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ جہاں دو نوجوان، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی بات کوئی نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا 70 کا، تو اللہ کریم نے آسمان سے مخلوق بھیجی جنہوں نے 70 یہودیوں کو قتل کر دیا، اللہ نے حضور کے والد کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا ذرا دیکھیں حضور کے والد کی شان دیکھیں ذرا، سبحان اللہ، کہ اللہ کریم نے سرکار کے والد کو بچا لیا، اور پھر کئی خواتین نے آپ کو، چونکہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، آپ کی پیشانی اتنا روشن خوبصورت، پورے عرب میں کسی کی پیشانی اتنا حسین نہیں تھی جتنا حضور کے والد کی پیشانی حسین تھی۔ سبحان اللہ، سبحان محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ختم نبوت، زندہ باد، خواتین جو بھی دیکھتی کہتی عبداللہ مجھ سے شادی کر لے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ اچھی اولادیں ایسی ہوتی ہیں، ورنہ دور حاضر میں نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے، بیٹا بیٹی جاتے ہیں، کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی، نکاح ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے، تعلقات قائم ہو رہے ہیں، جوبن پہ جوانی، خوبصورت اور پیغام دینے والی بھی خوبصورت خواتین تھیں۔ کہا نہیں اپنے والد سے مشورہ کرو،
سبحان اللہ ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال جس نے پیشکش کی اگر آپ میرے ساتھ نکاح کریں تو جو آپ کی قرآن اندازی میں 100 اونٹ آپ کے والد عبد المطلب نے ذبح کیے تھے، میں آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں تو میں 100 اونٹ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اندازہ لگائیں ذرا سبحان اللہ کتنا بڑی مالیت، 100 اونٹ کی پیشکش ہو رہی ہے۔ صرف کیا رحمت عالم کے والد سیدنا عبداللہ کی جو پیشانی چمکتی تھی اس میں اتنا حسن تھا، اس میں اتنا جمال تھا کہ دیکھنے والا مرد عورت آپ کو جب دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، اس لیے کہ حضور کا نور جو یہاں تھا۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کے والد وہب ابن عبد مناف وہاں گئے، ان کی خبرو بیٹی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رشتے کے بعد کی، فوراً قبول کر لی، رشتہ ہو گیا۔ بعد میں دوسری خواتین جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہم سے شادی کریں تو آپ نے کہا کہ اب شادی کر لو، کہا نہیں، جو وہ نور چمک رہا تھا، وہ جو حسن کے جلوے تھے آپ کو نظر نہیں آتے، وہ جو رحمت عالم کا نور سیدنا عبداللہ کے پیشانی میں چمکتا دمکتا تھا وہ سیدہ آمنہ کے ہاں منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو بشارتیں اب دینی شروع ہو گئے لوگ، اور یہ یاد رکھے ابھی حضور کے والدہ ماجدہ کے شکم میں حضور کا نور چلا گیا، بشریت کے ڈھانچے میں چلا گیا۔ سیدنا عبداللہ حضور کے والد کا وصال مدینہ منورہ نہیں بنا تھا، اس وقت کیا تھا؟ اونچی بات، یثرب تھا۔ حضور کے آنے کے بعد قیامت تک کے لیے مدینہ منورہ یثرب نہیں ہے، وہی وصال ہوا۔ اور جب مسجد نبوی کی توسیع کرنے لگے تو آپ کی قبر مبارک کھودی گئی۔ اتنا صدیوں کے بعد بھی تقریباً 13.5 پونے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی سیدنا عبداللہ حضور کے والد گرامی کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت۔ کیا کافر کا جسم بھی قبر میں سلامت رہ سکتا ہے؟ نہیں، کیا بات۔ یہ دوسرے مسلک کے لوگ بہت ساری اور بڑی تعداد آج بھی معاذ اللہ حضور کے والدین کو مسلمان نہیں سمجھتے، آج بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور ایک دیوبندی عالم دین خود بیان کر رہا تھا کہ میں نے اس وقت موجود تھا جب قبر انور سے نکال کر جنت البقیع میں تدفین کی گئی، تو آپ کے والد گرامی کا پورا جسم اتنا صدیوں کے بعد بھی تر و تازہ تھا۔ سید عبدالغفور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بڑی عمر پائی، انہوں نے خود بیان کیا کہا، میں اس وقت موجود تھا جہاں دوسرے لوگوں نے زیارت کی، میں نے بھی زیارت کی، انتہائی خوبصورت ترین چہرہ اور پورا جسم تر و تازہ تھا۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے والدین دونوں صاحب ایمان تھے۔ اب چھوڑا سا آپ غور فرمائیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر بھی لکھی ہے، حدیث کی کتابیں بھی، ترجمے بھی، گجرات کے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے گجرات کے ایک کسان کا اور دوسرے مسلک کے مولانا کا۔ مولانا نے کہا کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، جب مسلمان نہیں تو کافر تو جنت میں کب جا سکتا ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو کسان کھیت میں ہل چلانے والے نے کہا، مولانا
اللہ کے نبی فرماتے ہیں حافظ قرآن، یہ بھی یاد رکھیں، حافظ قرآن وہی ہے جو با عمل ہو، با کردار ہو، قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ ایسا نہیں کہ نہ نمازیں پڑھے، نہ شریعت کی پابندی کرے، نہ حلال کو حلال سمجھے، نہ حرام کو حرام سمجھے۔ نہیں، یہ بات ضروری ہے کہ قرآن پہ عمل کرنے والا، مولا علی سے جو روایت اس میں یہی ہے، فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ کل قیامت کے دن والدین اور عزیزوں میں 7 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 10 افراد ان کے خاندان میں، والدین بھی خاندان، جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کی شان نے کہا مولانا آپ تو یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اگر ادنا امتی حافظ قرآن کی یہ شان ہے وہ جہنمی والدین عزیزوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے، تو حضور تو سید الانبیاء، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، انٹھار کی آمد۔ اس کا جواب نہیں ہے میرے بھائیو، ہمارا عقیدہ یہی ہے، رحمت عالم آدم علیہ السلام سے لے کر نسلیں، خاندان، مرد، عورتیں، قبیلے، تمام کے تمام، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ الذین حین یراک، وہ اللہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھتا ہے، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہونا، یعنی یہ سارے قبیلے، خاندان مسلمان کے مسلمان تھے۔ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اولاد کی۔ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اوپر، اور اولاد سے مراد اللہ جو قسم کھا رہا ہے حضور بحیثیت اولاد ہونے کے، اللہ میرے حبیب تیری بھی قسم ہے، تیری بھی قسم ہے، ہم قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اور اللہ قسم کھاتا ہے رسول اللہ کی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں، حضور کی والدہ ماجدہ قبر انور بھی مدینہ منورہ کے قریب ہے، مقام ابوا پہ ہے، مقام ابوا پہ ہے، اور جو آخری باتیں رحمت عالم سے، آخری باتیں 6 برس کی عمر میں جب آپ کی والدہ کا وصال ہو رہا تھا، آخری باتیں کی ہیں، آخری باتیں وہ ساری کی ساری اس بات پہ کھلم کھلا دلیل ہے کہ حضور کی والدہ کامل الایمان تھی، کامل الایمان تھی، جو آخری باتیں کی ہے۔ دنیا کائنات میں ایسی کسی ماں نے باتیں نہیں کی اپنے کسی بیٹے سے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ سے باتیں کی ہیں۔ اور پھر ذرا آپ تھوڑا سا توجہ کریں، ہمارے معاشرے میں